بات اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں اس صورت میں فرمایا کہ یہ جو میرے خاص بندے ہیں، ظاہری بات ہے اگر آج فتح تک ہم پہنچے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ان صحابہ کرام کا کردار ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، یہ پہلے بھی ایمان والے تھے، اب یہ بندے مجھے اتنے محبوب ہو گئے ہیں میں نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا۔ پھر اللہ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں اور اللہ نے ان صحابہ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ۔ لو میرے نبی کے ساتھیوں، یہ بھی میرے طرف سے میں تمہارے لیے انعام ہے، تمہارے ان اخلاص اور تمہارے ان مضبوط ارادوں کو دیکھ کے اب میں نے یہ فیصلہ کر دیا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر اگر تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ کافر تمہارے مد مقابل تم سے اگر لڑنا چاہیں گے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پیچھے دوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اب یہ تم سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ پھر اللہ نے سکینت، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کی صحابہ کرام پہ، ایمان والوں پہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور انہیں تقوی سے نوازا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور یہ صحابہ تو حقدار تھے کہ میں ان بندوں کو سکینت سے نوازوں، ان بندوں کو تقوی سے نوازوں۔ وَأَهْلَهَا، اور اگر اس کائنات میں کسی کے پاس تقوی ہے تو وہ میرے یہ بندے ہیں۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس کائنات میں سب سے حقدار بندے میرے تقوی کے وہ یہ بندے ہیں، اور سب سے زیادہ تقوی کا اگر کوئی اہل ہے تو وہ میرے یہ بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ کون سی فتح ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ یہ کامیابی میرے بھائیوں، یہ مشرکوں پر ان کو ہرا کے یا اس علاقے کو فتح ابھی تک نہیں کیا تھا مسلمانوں نے ابھی تک مکہ فتح نہیں کیا تھا، بلکہ مسلمانوں کے دل کھل گئے تھے، مسلمانوں کے ارادے اور مضبوط ہو گئے تھے، مسلمانوں کے اعمال اب بدل چکے تھے، مسلمانوں کی تربیت اب اور بہتر ہو چکی تھی، اب یہ مزید بہتر ہو گئے تھے۔ جس طرح پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت میرا اللہ خود کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے گئے میرے بندے ہیں، برا اللہ کی رنگت سے بہتر کس کی رنگت ہو سکتی ہے؟ فَإِنَّ آمَنُوا، جب اللہ نے ان کی تیاری کروائی، ان کی ٹریننگ کی، جب ان کو بتایا، جب ان کو ایک پرفیکٹ معاشرہ بنایا، پرفیکٹ قوم بنائی، پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ، کہ اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کائنات کے لوگوں کے لیے ایمان اگر کسی نے لانا ہو تو اس کے لیے آئیڈیل ہے تو میرے یہ صحابہ ہیں، میرے نبی کے صحابہ ہیں، ان کی طرح مومن بن جاؤ تو وہ پاس ہیں، وہ کامیاب ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ صورت ایک انعامی صورت ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ مجھے یہ صورت محبوب ہے، کہ میرے اللہ نے اس صورت میں پھر ان صحابہ کی ان کی محنتوں پہ اللہ نے ان کی تعریف کی۔ اب سوچیں جب ان صحابہ کے سامنے جب یہ آیتیں پڑھی جاتی تھی تو انہیں کتنی خوشی ہوتی تھی کہ دیکھو اللہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا